آج وزیر اعظم پاکستان نے چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اجلاس بلایا تھا۔ اجلاس میں سب نے شرکت کی، لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے ایک حادثاتی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب اس میں شرکت نہیں کی۔ باوجود اس کے انہوں نے یہ خبر بھی جاری کر دی ذرائع سے کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس اجلاس میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ قوم گواہ رہے، اور میں آپ کے نوٹس میں یہ بات ضرور لانا چاہتا ہوں کہ اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ جہاں پر بالخصوص میں بات کروں گا خیبر پختونخوا کی، جہاں پر گندم اور آٹے کی قلت ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ بلیک ہو رہی ہے، مہنگے داموں آٹے کی فروخت ہو رہی ہے، مہنگے داموں گندم کی فروخت ہو رہی ہے، تو ان تمام باتوں کا اس اجلاس میں بیٹھ کر حل نکالنا تھا۔ فلڈ ایفیکٹریز کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنا تھا، اور سیلاب سے ہونے والے تمام تباہ کاریوں کا بھی اس کا بھی تخمینہ لگانا تھا، اور اس پہ گفت و شنید کرنے کے بعد جامع پالیسی ملکی سطح پر جاری ہونی تھی۔ تیسرا اس کا ایجنڈا جو تھا وہ یہ تھا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے بارے میں کوئی جامع پالیسی بنائی جائے اور اس پہ یکسوئی ہو اور ہم یک آواز ہوں۔ تو اس میں تمام وزرائے اعلیٰ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، سب نے شرکت فرمائی، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے شرکت نہیں فرمائی۔ تو یہ بات ریکارڈ پہ ہو جائے کہ خیبر پختونخوا میں اگر آٹے کی قلت ہوگی، گندم نہیں ہوگی، گندم مہنگا ہوگا، تو اس کی ذمہ داری محترم حادثاتی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب پر عائد ہوگی، ان کی جماعت پر عائد ہوگی، ان کے لیڈر پر عائد ہوگی، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ نمبر 2، فلڈ ایفیکٹریز کو جو ہم کمپنسیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کی آبادکاری ہے اور صوبوں کو اس کا جو حصہ ملنا ہے، جو بیرونی امداد ہے، وہ اگر اس سے خیبر پختونخوا کسی بھی صورت محروم رہتا ہے تو یہی حادثاتی حکومت خیبر پختونخوا کی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ افغان مہاجرین کے متعلق جو پالیسی بنائی جائے گی، آپ نے اس میں اپنی انپٹ نہیں دی، نہ دے، آپ کی مرضی۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ عشق پاکستان نہیں ہے، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ عشق عمران ہے، اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ عشق پاکستان ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بچہ سکا کی حکومت نافذ ہو چکی ہے، کچھ بھی سرکاری کام نہیں ہو رہا، یا 804 نمبر کی جوتیاں بن رہی ہیں، یا تو پھر اڈیالہ جیل کی طرف لشکر کشی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو باقی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، آپ جتنے مرضی کباب کھائیں، اتنے کباب کھائیں کہ آپ اس کو سرکاری طور پر پھلوں کا بھی درجہ دے دیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کباب کھاتے رہیں، لیکن کوئی سرکاری کام کا آغاز کریں اور سرکاری کام شروع کر دیں۔ اور آپ اس جو آپ نے روش اختیار کی ہے، اس پر آپ کو یہ آج ہم باقاعدہ میں آپ کو یہ تنبیہ بھی کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو حلف لیے ٹوٹل 2 دن ہوئے نہیں ہیں، آپ سرکاری کام میں کوئی دلچسپی لیتے نہیں ہیں، آپ ریاست سے ٹکر کی پالیسی لینے لگے ہیں، آپ حکومت اور وفاق کے ساتھ ٹکر کی پالیسی لینے لگے ہیں۔ اس میں نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام کا، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ نے تو آخر میں اپنی واسکٹ بدل کے اور اپنی چادر چھانٹ کے اپنے موڑے پہ رکھ کے آپ نے تو چلے جانا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی عوام کو آپ اس طرح ان کی حق تلفی اور ان کے ساتھ زیادتی، ان کو اپنے سیاسی بھٹی کا ایندھن نہ بنائیں۔ آپ عمران خان کے غلط ایجنڈے کا ایندھن نہ بنے تو بہتر ہے۔ پاکستان کی بات کریں، آتے ساتھ ہی آپ نے پاکستان کا جھنڈا ہٹا دیا تھا۔ پاکستان کا جھنڈا سب سے بڑا ہونا چاہیے، قائد کی تصویر سب سے بڑی اور سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں آپ کو اپنے معاملات پر اور اپنی اداؤں پر اور یہ حرکات پر ذرا غور کرنا چاہیے، اور قوم ان تمام باتوں کی گواہ رہے کہ آج کے بعد گندم آٹے کی قلت، اس کی بلیک مارکیٹنگ، اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی پالیسی اور فلڈ ایفیکٹریز کے متعلق جتنی پالیسی ہے، اس میں کوئی بھی اگر سست روی ہوئی رکھنا آیا یا ہم کوئی کام نہ کر سکے، اس کی تمام تر ذمہ داری صوبے کے حادثاتی وزیر اعلیٰ بچہ سکا کی حکومت پر ہوگی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان اور تحریک انصاف پر۔